بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر اور ہم پر اپنی رحمت کا فیضان کر، واقعی تو بڑا فیاض ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 8ویں آیت ہے۔ رب کریم بندے کو دعا مانگنا سکھا رہے ہیں۔ اس میں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان اہل علم کی تعریف فرمائی تھی جو حق پرست تھے، والراسخون فی العلم کہہ کر فرمایا تھا کہ وہ لوگ کجروی نہیں کرتے اور متشابہات کے پیچھے نہیں بھاگتے، بلکہ جو محکم آیات ہیں اس کو پڑھ کر سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور کبھی بھی انہیں اپنے علم و عمل پر ناز اور غرہ نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگتے ہیں۔ یہاں پر ان اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دیتے ہیں، تو وہ اہل ایمان خاموش نہیں بیٹھتے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس کے بعد کہ ہم کو ہدایت کی روشنی بخش دی ہے، حق کا راستہ دکھا دیا ہے، اس کے بعد ہمارے دل میں کجی اور ٹیڑھاپن نہ پیدا ہونے دیجیے، اور اپنے پاس سے رحمت خاصہ ہم کو عطا فرما دیجیے۔ بے شک آپ بہت عطا کرنے والے ہیں، انک انت الوہاب۔ اس میں بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ کہتا ہے کہ ہمارے دل کو نہ پھیر آپ، ہدایت دینے کے بعد اس میں کجی نہ پیدا ہونے دیجیے۔ یہ کوئی ہم دنیا کی غرض سے نہیں مانگ رہے ہیں، حق پر قائم رہنے کے لیے ہم یہ جو دعا مانگ رہے ہیں ہمارے پروردگار آپ سے، یہ اس وجہ سے کہ ہم آخرت کی نجات کے متمنی ہیں، اس لیے ہم آپ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دیتے ہیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت اور ضلالت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتے ہیں۔ لوگوں کو اگر چاہتے ہیں کہ ہدایت کے راستے پر ڈال دے تو نیکی کی طرف اس کے دل کو مائل کر دیتے ہیں، اور اگر کسی کو گمراہ کر دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کو اس راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو رحمان کی دونوں انگلیوں کے درمیان نہ ہو، وہ اسے جیسے چاہتا ہے پلٹاتا رہتا ہے، جسے حق پر رکھنا چاہتا ہے حق پر رکھ دیتا ہے، اور جسے اس سے پھیرنا چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو چاہیے کہ بندہ اپنے رب سے یہ دعا مانگے جو اس نے اس کو ہدایت بخش دی ہے، اس پر قائم رہنے کے لیے، کیونکہ اصل بات قائم رہنا ہے، مرتے دم تک قائم رہنا، یہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ ہدایت مل جاتی ہے بسا اوقات لوگوں کو، لیکن ہدایت پہ آنے کے بعد پھر سے پلٹ جاتے ہیں اور مرتے دم تک اس پر قائم نہیں رہتے۔ تو اس کے لیے توفیق مانگنا اللہ تعالیٰ سے، توفیق کی بھیک مانگنا، ہدایت مانگنا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ آپ نے ہمیں جو ہدایت دی ہے یا اللہ، اس کے بعد ہمارے دلوں کو پھر سے نہ پھیر، حق کے راستے سے نہ پھیر، اور اس پر ہم کو قائم رکھیے، اس پر استقامت ہم کو عطا فرمائیے۔ انتہائی جامع ترین دعا ہے، کیونکہ اصل جو ہے وہ مرتے دم تک آپ کس پر قائم ہیں وہ دیکھا جائے گا۔ معتبر وہی ہوگا کہ موت کے وقت آپ ایمان پر تھے یا نہیں تھے۔ ہدایت پر بیچ میں آئے اور پھر سے واپس چلے گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استقامت کی اور حق پر قائم رہنے کی دعا مانگتے رہنا۔ یہ اس وجہ سے کہ شیطان انسان کا ابدی دشمن ہے، شیطان ہمیشہ پیچھے پڑا رہتا ہے انسان کی، وہ نہیں دیکھ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا کہ انسان ہدایت پر ہے، تو وہ بہکاتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے دل میں وسوسے ڈال کر ان کو کسی طریقے سے گمراہ کر دینے کی کوشش کرتا ہے
کہ دیکھو تم نے بہت بڑے بڑے کام کر لیے، بڑے کارنامے انجام دے لیے ہیں، اب اگر چھوٹے موٹے گناہ تم سے اگر ہو بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم کیے جاؤ، کوئی ایسی بات نہیں ہے پریشانی والی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یہ دل میں ڈالتے جاتا ہے بار بار، اور ایسا کرتے کرتے بندہ آہستہ آہستہ حق کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور بہک جاتا ہے، کیونکہ کوئی سوچ سمجھ کر اگر گناہ کر رہا ہے تو وہ بہت بڑا گنہگار اور مجرم ہے۔ ہاں، گناہ ہو جانا الگ بات ہے، گناہ کرنا الگ بات ہے۔ اس لیے شیطان جو پیچھے پڑا ہوا ہے اس سے بچ کر رہنا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ سورہ لقمان 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے بندے کو کہ دیکھو، ڈرو اس دن سے، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا بروز قیامت، اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے کسی بھی کام نہیں آئے گا، اور پھر تمہیں یہ دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دھوکے کا سودا ہے، اور وہ دھوکہ باز شیطان کہیں تم کو گمراہ نہ کر دے، تم کو پھسلا نہ دے، بہکا نہ دے۔ اللہ تعالیٰ بار بار متنبہ کر رہے ہیں تو لوگوں کو یہ بات کی طرف راغب کر لیتا ہے کہ تم بڑے پارسا ہو، تم بڑے متقی پرہیزگار ہو، تمہارے تو بڑے بڑے کارنامے ہیں، تم تو ایسے بڑے بڑے کام کر لیے ہیں کہ اب تم اگر کچھ نہ بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس سے بچنے کا ہے ہمیں، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا ہوگا، اور اس سے جو ہے بھیک مانگنی ہوگی، اس پر قائم رہنے کے لیے، اس پہ استقامت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے، باوجود اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کے، باوجود یہ کہ آپ عبادت کے، بندگی کے انتہائی اعلیٰ درجے پر قائم تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعائیں مانگتے تھے، اور امت کو سکھاتے تھے کہ ایسی دعائیں مانگا کرو۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یہ دعا مانگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا میں کیا ہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو آپ قائم رکھیے اپنے دین پر، دین حق پر استقامت عطا فرمائیے، ثبت قلوبنا علی دینک۔ اور پھر کئی ایک دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سلسلے میں مانگتے تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہم اجعل اعینی صغیرا واجعلنی فی اعین الناس کبیرا، یہ بڑی اہم دعا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اور یہ دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا کر دیجئے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا کر کے دکھائیے۔ یہ دعا اور یہ طرز عمل بھی ہونا چاہیے انسان کا کہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا بلکہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اور اللہ سے یہ دعا مانگنا کہ لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عزت دار کر دیتے ہیں لوگوں کی نظروں میں، اس کے وقار اور کی عزت اور اس کے اقبال کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور جو ایسا نہیں کرتا، اپنے آپ کو جو بڑا سمجھتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں اچھا ہوں، تو اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں لوگوں کی نظریں میں۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اپنے آپ کو اپنی نظروں میں چھوٹا کر کے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ لوگوں کی نظروں میں عزت میری اضافہ کیجیے اور بڑا کر کے دکھائیے۔ اس طریقے سے جو ہے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، کہا یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے آپ اپنے پاس سے تقوی، پرہیزگاری اور پاکیزگی عطا فرمائی ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، کیونکہ آپ سب سے اچھے اور بہترین ہیں پاکیزہ کرنے میں، پاکیزہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، آپ ہی ہمارے کارساز رفیق ہیں، آپ ہی ہمارے مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اللہم احییتنا منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اے اللہ جب تک بھی آپ ہمیں ہمارے مقدر میں زندگی رکھیں، آپ اپنا مسلم اور فرما بردار بنا کر ہمیں زندہ رکھیے، اور جب ہماری موت مقدر ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ یہ دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے۔ یہ تمام دعائیں مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، امت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم کبھی بھی مطمئن نہ رہنا، یعنی اپنے اعمال پر اور اپنی ہدایت کی مل جانے پر
اور حق کے راستے پر چلنے کی وجہ سے تم اطمینان کے ساتھ مت بیٹھے رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہو، ہمیشہ دعائیں کرتے رہو کہ اس میں استقامت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اس پر ہم کو قائم رکھیے، مرتے دم تک قائم رکھیے، کیونکہ مرتے دم تک اگر قائم رکھیں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ اگر پہلے ہی اس میں سے ہٹ جائیں گے کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، تو پھر اس کا نقصان ہی نقصان ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ بندے کو کہ اللہ تعالیٰ سے یہ اس طریقے سے دعا مانگنا چاہیے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے پروردگار، تو ضرور سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور اس بات کا اقرار کرتا ہے بندہ یہ دعا کر کے، اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ آخرت آنے والی ہے اور محشر قائم ہونے والا ہے، اور ایک دن آپ اولین سے لے کر آخرین تک سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور پھر ہم سب کا حساب کتاب ہوگا اور اسی کے مطابق جزا و سزا ہونے والی ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو وعدے کرتے ہیں وہ وعدہ پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں بڑے سچے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔